امرات فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا. یہ دنیا کی افضل ترین عورتوں میں سے ایک ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال دیتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی. اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے. اذ قالت، جب انہوں نے کہا رب ابنی لی، اے اللہ تو میرے لیے بنا عندک اپنے پاس سے، بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات عطا فرما، وعملہ، اور اس کے اعمال سے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما. تو اللہ پاک اپنے کلام میں بھی حضرت آسیہ کا تذکرہ کرتے ہیں. آسیہ وہ جو فرعون کے گھر میں بھی اللہ کی برگزیدہ رہی اور اللہ کی چاہنے والے رہی، نہ جانے کتنی تکلیفیں سہنی پڑی، لیکن اللہ کا نام جپتی رہیں، اللہ کا تذکرہ کرتی رہیں، اور اللہ سے اپنا تعلق وابستہ انہوں نے رکھا. اور دوسری عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حضرت مریم ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم میں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو، اِذَنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کے، یکسو ہو کے ایک مشرقی مکان میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور گھر والوں سے پردہ لٹکا لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا، اور جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بندے کی صورت، تو اب کہنے لگ پڑی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو تقی ہے، اگر تو متقی ہے تو اب میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. تو دوستان گرامی قدر، حضرت جبرائیل بول اٹھے، قال انما رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا، لے احبا لک غلاما زکیہ، اور تجھے میں ایک غلام، ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. تو دوستان گرامی قدر آپ تڑپ اٹھی، قالت انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں باغی عورت ہوں، بدکار عورت ہوں، نہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، اور نہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہے. تو دوستان گرامی قدر حضرت جبرائیل کہتے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہی مریم جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم میں چند آیتیں چھوڑ کے، یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا بابا ایسا نہ تھا، نہ ہی تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ فاشارت الیہ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو دوستان گرامی قدر لوگ تڑپ اٹھے، کہنے لگ پڑے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اب گودی کے بچے بھی باتیں کریں گے، مریم کیا کہہ رہی ہو، اب گوارے کے بچے بھی ہم سے کلام کریں گے، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، ہمیں اتنا پاگل سمجھتی ہیں کہ بچے اب باتیں ہم سے کریں گے، ہوش کے ناخن لے، اے مریم تو کیا کہہ رہی ہے. تڑپ اٹھے، یہ باتیں ہی کر رہے تھے، یہ چہ مگوئیاں ہی تھیں. تو حضرت عیسیٰ پکار اٹھے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. مریم وہ جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ سورہ عمران میں کہتے ہیں کلما دخل علی زکریا المحراب، حجرہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، وجد عندہا رزق، آپ رزق کو پاتے ہیں، اور کہنے لگ پڑتے ہیں قال یا مریم، اے مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، کون تجھے دے گیا، میں تو آیا نہیں، میں نے آج پہنچایا نہیں، یہ کہاں سے آیا. قالت ہوا من عند اللہ، آپ بولی یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے
اسے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ وہ مریم جن کو بے وسیلہ رزق عطا کرے، جن کو بے موسمہ رزق عطا کرے۔ اور دوستان گرامی قدر، پھر اللہ پاک سورہ تحریم میں آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَرْيَمْ مَبْنَةَ عمران اللتی احسنت، مریم وہ جو فرجہا، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، عمران کی بیٹی مریم جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہیں، وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے الفاظ کو، کلمات کو سچ کر کے دکھایا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ کی فرما بردار عورتوں میں سے تھی، نافرمانوں میں سے نہ تھی، فرما برداری کرنے والی تھی، اللہ کی راہ پہ چلنے والی تھی، اللہ کی اطاعت گزار بندیاں تھی، نافرمانوں میں سے نہیں تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ تھی، بلکہ ان میں شامل ان کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت گزار بندیاں تھیں۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ دوسری عورت ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ چار عورتیں ہیں دنیا کی افضل ترین، اور تیسری عورت حضور فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میری ختیجہ ہے۔ ختیجہ کون ہے؟ جو میرے نبی کی ہم سفر تھی اور ان مشکل حالات میں حضور کے ساتھ رہی جب حضور پر ایک کڑا وقت تھا۔ دوستان گرامی قدر، ان تکالیف میں حضور کی ساتھی رہی حضرت ختیجہ۔ اور حضرت ختیجہ کون؟ حضرت فاطمہ کی ماں ہیں، حضرت سیدہ کائنات کی ماں ہیں۔ حضور حضرت سیدہ کائنات کی ماں، جن کو فاطمہ اپنی ماں کہتی۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت ختیجہ کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاروبار شروع کیا تو آپ ان کی پارٹنر تھی۔ میسرہ نامی شخص آپ کا غلام تھا، وہ تجارت کی غرض سے آپ کے ساتھ گیا، پارٹنر شپ کر لی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو آپ نے جب تجارت کی غرض سے نکلے تو دوستان گرامی قدر مال بیچنے کی باری آئی تو حضور نے مال کی گریڈیشن کی، الگ الگ مال کیا، الگ الگ ان کی فہرست بنائی، اے کلاس الگ، بی کلاس الگ، سی کلاس الگ، ڈی کلاس الگ، کلاسیفیکیشن کی، الگ الگ کیا۔ تو دوستان گرامی قدر میسرہ سوچتا رہا بی بی نے کیسا پارٹنر چن لیا ہے، یہ وہ پارٹنر ہے جو نقصان ہی دے گا، فائدے کی تو آج امید ہی نہیں ہے، فائدہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انداز سے یہ کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن میسرہ کو پتہ نہیں تھا یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ذات ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ میسرہ بے خبری میں تھا، اس کو خبر نہ تھی یہ وہ ہاتھ ہے جو حرکت میں آ جائے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ کہتا ہے یہ آپ کے ہاتھ نہیں، یہ تیرے رب کے ہاتھ ہے۔ یہ وہ ذات تھی جن کا بولنا وہ اپنا بولنا کہتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کہتا ہے محبوب لب تو آپ کے کھلتے ہیں، بولتا آپ کا رب ہے، آپ کا رب آپ کے لبوں پر بولتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، حضرت میسرہ، حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز دیکھ کے میسرہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ بی بی کو فائدہ نہیں ہونے والا، نفع نہیں ملنے والا۔ تو دوستان گرامی قدر تڑپ اٹھا، لیکن اسے کیا خبر تھی اس جیسا نفع کبھی نہیں آئے گا، نہ پہلے آیا تھا نہ اس کے بعد آئے گا۔ عزیزان محتشم، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو تڑپ اٹھے اور کہنے لگ پڑے میں تو سوچ رہا تھا، میں تو اس سوچ میں تھا، اس فکر میں تھا کہ اس دفعہ بی بی کو نقصان ہوگا، کیسا پارٹنر چن لیا ہے، لیکن بی بی جتنا نفع اس دفعہ آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا نفع آیا ہے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، جو پارٹنر کاروبار میں بھی تھی اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر شادی ہوئی اور آپ کے ہر دکھ کی ساتھی رہی، تکلیف برداشت کرتی رہی۔ دوستان گرامی قدر، اعلان نبوت سے پہلے حضور بے قرار رہتے، اضطراب میں رہتے، بے چینیاں بڑھ گئیں،
बेचैनियां बढ़ गई, आप घर से अलग थलग रहे, और आप अलग थलग रहने के बावजूद भी आपकी खिदमत करती रही। एक मुहताज रवायत के मुताबिक 24 से ज़्यादा साल आपने हजूर की खिदमत की, हजूर की गुलामी में रही, हजूर की खादमा रही, हजूर की लाइफ पार्टनर बन के रही, और हजूर के हर दुख में दर्द बांटा, हर दर्द को बांटने में शरीक रही। और दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं, मुझे हजरत खदीजातुल कुबरा से बढ़कर किसी औरत पर रश्क नहीं आया, किसी औरत पर रश्क नहीं मैंने किया, लेकिन हजरत खदीजातुल कुबरा की हजूर बातें करते तो मुझे रश्क आ जाता। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी बकरा ज़िबा करते, दुम्बा ज़िबा करते, या सदका खैरात के लिए, कुर्बानी के लिए दुम्बा या बकरा ज़िबा करते, या सदका खैरात करने के लिए दुम्बा या बकरा ज़िबा करते, तो सबसे पहले हजरत खदीजातुल कुबरा की सहेलियों को भेजते। हजरत खदीजातुल कुबरा की सहेलियां रहती थीं, उनको भेजते, उनको सबसे पहले भेजते। इसलिए भेजते कि खदीजातुल कुबरा की रूह इससे खुश होगी, इससे राजी होगी। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती, मैं इस बात पर रश्क किया करती कि काश वो कितनी मुकद्दर वाली बीवी है, वो कितनी मुकद्दर की सिकंदर है, जिनको हजूर आज भी याद कर रहे हैं। हजूर लम्हा लम्हा हजरत खदीजातुल कुबरा का जिक्र करते। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर ज़िंनशीन कर ले, हजरत खदीजातुल कुबरा को याद किया करते, और उनकी सहेलियों को भी गोश्त पहुंचा के अपनी मोहब्बत का इजहार करते, और हजरत खदीजातुल कुबरा की रूह को खुश करते। जिस साल आपका विसाल हुआ, जिस साल हजरत खदीजातुल कुबरा का विसाल हुआ, उस साल को मेरे नबी ने आमुल हुज़न का, ये गम का साल है। तो दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत खदीजातुल कुबरा वो ज़ात हैं जिनसे हजूर इतनी मोहब्बत किया करते। और आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी औरत का तज़किरा करते हैं, चौथी औरत का तज़किरा करते हैं, और वो कहते हैं हजूर वो मेरी बेटी फातिमा है, मेरी बेटी फातिमा है अलैहिमुस्सलाम, आप हैं मेरी बेटी, सबसे अफजल है, इन चार से भी अफजल मेरी बेटी फातिमा है। आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है, आका जानी फरमाते हैं, इन्नमा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यो दीनी मा अज़ाहा व युनसेबूनी मा अनसाबहा। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है। हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे तकलीफ दे उसने मुझे तकलीफ दी। फातिमा की तकलीफ मेरी तकलीफ है, और फातिमा की राहत मेरी राहत है, फातिमा की खुशी मेरी खुशी है। जो फातिमा को खुश करेगा उसने मुझे खुश किया, और जो इन्हें तकलीफ देगा उसने मुझे तकलीफ दी, जो इन्हें राहत देगा उसने मुझे राहत दी। और एक रवायत के अल्फाज हैं, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तो शुजनतुम मिन्नी, फातिमा मेरी टहनी है, फातिमा मेरी टहनी है जिस पर मेरे दो फूल लगे, फातिमा मेरी शाख है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है जिस पर दो फूल लगे। और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे नसब चलेगा, हर एक का नसब टूट जाता है, मेरा नसब नहीं टूटेगा, क़यामत वाले दिन भी मेरा नसब बरकरार रहेगा, मेरा सिलसिला नसब मुनक़ता नहीं होगा। हर एक का सिलसिला नसब मुनक़ता हो जाता है, लेकिन मेरी फातिमा का नसब चलेगा, मेरा नसब मेरी फातिमा से चलेगा, मेरी औलाद मेरी फातिमा से चलेगी, और ये नसब कभी टूटने वाला नहीं। फातिमा शुजनतुम मिन्नी, फातिमा मेरी शाख है जिस पर मेरे दो फूल लगे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। और हजूर फरमाते हैं, हसन मिन्नी वाना मिन्हू, हसन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और एक रवायत के अल्फाज हैं, हजूर फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बात मारूफ है, हर बंदा ही जानता है कि बाप से बेटा होता है, बेटा हमेशा बाप से ही होता है, बेटे का तल्लक बाप से ही है, और बाप की वजह से है कि बेटा तो बाप से होता है,
لیکن باپ بیٹے سے کیسے ہو گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میں حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، جب میں اپنے روحانی شیخ کے پاس اپنے انداز میں پہنچا تو میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا ہر چیز سے پوچھو، ہر چیز سے پوچھو تجھے بتا دے گی۔ میں بڑی بڑی مختلف چیزوں کے پاس پہنچا، اپنے خیالات میں، اپنے استغراق میں۔ یہ میری استغراقی کیفیت ہے، میں تڑپتا رہا۔ جب میں ایک پھلدار درخت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا میں اس بات کی تشریح ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک پھلدار درخت ہوں، میرے پھل کا وجود مجھ سے ہے۔ جب بھی پھل کو پانا چاہو اور پھل کی تلاش کرو کہ کہاں سے ملے گا تو تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ اور جب میری لذت کی غرض ہوگی، غرض و غایت ہوگی کہ اس درخت کی لذت کو پایا جائے تو لذت پھل کے بغیر نہیں ہے۔ پھل میں لذت ہے درخت کی، جدا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے میری لذت آپ پاؤ گے حسن حسین کی صورت میں۔ جس نے حسن حسین میری لذت کو پانا ہو، جس نے میری اطاعت کی لذت کو پانا ہو، جس نے میرے حسن کی لذت کو پانا ہو، جس نے میری فرما برداری کی لذت کو پانا ہو، جس نے میری اتباع کی لذت کو پانا ہو، جس نے وجود مصطفیٰ کی لذت کو پانا ہو، جس نے درخت مصطفیٰ کی لذت کو پانا ہو، تو درخت مصطفیٰ پہ لگے ہوئے پھل کا نام حسن حسین ہے۔ حسن حسین میرے پھل ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ریانتی الجنہ، میرے حسن حسین جنت کے پھول ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھتے حضور چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ انداز محبت الگ ہے، الگ ہے یہ انداز۔ آقا جانی یہ کیسا انداز ہے؟ یہ کس طرح کا انداز ہے کہ آپ حسن حسین کو صرف چومتے نہیں، سونگتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ان کو میں سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، فاطمہ تو شجنت منی، فاطمہ میری ٹہنی ہے، میری شاخ ہے، میں درخت ہوں، فاطمہ میری شاخ ہے۔